درود پاک پڑھیں ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم جوہر کی بات قابل غور و شنید ہے جوہر کی بات قابل غور و شنید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور سورج کا نور بڑھتا ہے کالی گھٹا کے بعد سورج کا نور بڑھتا ہے کالی گھٹا کے بعد قابل صد احترام حاضرینوں ناظرینوں سامعین کرام وقت کافی ہو چکا ہے اس محفل پاک کو شروع ہوئے نماز انشاءاللہ العزیز 7:30 بجے ہم ادا کریں گے اختصار سے آج موقع کی مناسبت سے چند باتیں امام عالی مقام کی عظمت اور ان کی قربانی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں امام عالی مقام کی اس قربانی کی شان کو اگر پرکھنا ہو جانچنا ہو جاننا ہو تو اہل عقل و دانش نے قربانی کو چیک کرنے کے لیے 4 معیار مقرر کیے ہیں 4 کرائیٹیریا بنائے ہیں یعنی how to judge the sacrifice of anybody آپ اس طرح جج کرتے ہیں اگر کسی قربانی کو جانچنا ہو پرکھنا ہو تو there are 4 criterias ان پر دیکھیں تو پھر قربانی کی شان کا پتہ چلے گا فرماتے ہیں اہل عقل و دانشور لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے اس قربانی کی عظمت کا تب پتہ چلے گا جب آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ بندہ جو قربانی دے رہا ہے اس کی اپنی عظمت اور کردار کیا ہے سبحان اللہ پہلی بات یعنی اس
لائن پر اس کو دیکھیں کہ جو قربانی دے رہا ہے اس کی اپنی شخصیت کیا ہے، اس کا اپنا کریکٹر کیا ہے، پرسنالٹی کیا ہے اور اس کا کریکٹر کیا ہے، رول کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے. یہ پہلا کرائٹیریا. دوسرا کہتے ہیں اس قربانی کی عظمت کا تب پتہ چلے گا جب یہ دیکھا جائے گا کہ جو قربانی دی جا رہی ہے اس قربانی کا مقصد کیا ہے. سبحان اللہ. اس قربانی کا مقصد کیا ہے، یعنی what is the objective of that sacrifice. objective اور اس کا موٹو کیا ہے، پرپس کیا ہے. فرماتے ہیں تیسرا معیار اور کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ قربانی جب دی گئی تو قربانی دینے والے نے کتنے مصیبتوں کا سامنا کیا، کتنے دکھ جھیلے، کتنی مشکلوں سے اس کا واسطہ پڑا، یعنی کتنی ڈیفیکلٹیز اور کتنی پرابلمز کو فیس کیا اور کتنے اس کو غم اور انزائٹی سے گزرنا پڑا. یہ تھرڈ کرائٹیریا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا تو پھر پتہ چلے گا. چوتھا کرائٹیریا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے قربانی دی وہ مقصد حاصل بھی ہوا کہ نہیں. یعنی whether he has achieved that objective or not. پورا قربانی تو دے دی، سب کچھ لٹا دیا، مگر جس مقصد کے لیے قربانی دی کیا وہ اسے حاصل بھی ہوا کہ نہیں. تو اہل علم و دانش نے، عقل والوں نے 4 کرائٹیریا مقرر کیے ہیں کسی قربانی کو چیک کرنے کے لیے. پیمانے ہیں، سکیل ہے. اب سب سے پہلا پیمانہ کیا ہے کہ جو قربانی دے رہا ہے وہ بندہ خود کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے اور اس کا کریکٹر کیا ہے. اس کی شخصیت، اللہ اکبر، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نماز کی حالت میں ہیں، حضرت امام عالی مقام دوڑتے ہوئے آئے اور حضور سرور عالم کے آپ گردن پر سوار ہو گئے. گردن پر بیٹھ کے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا اور 3 کی بجائے حضور نے 72 تسبیحات پڑھ دی. صحابہ بڑے پریشان ہوئے. عرض کی گئی، پوچھا گیا بعد میں، یا رسول اللہ پہلے کبھی اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا، آج سجدہ اتنا لمبا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، اے میرے غلاموں، کوئی خاص عام وجہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو. مجھ پر کوئی وحی کا نزول نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میرا لخت جگر حسین میری گردن پر سوار ہو گیا تھا. اللہ کی مشیت یہ تھی، اے مصطفیٰ علیہ السلام، آج تم نے حسین کے آگے سے سر کو نہیں اٹھانا، خواہ تمہیں 72 تسبیح پڑھنی پڑے، کل میدان کربلا میں میرے آگے سے سر نہیں اٹھائے گا، خواہ اسے 72 بندے قربان کرنے پڑے. اور امام علی مقام اللہ اللہ راکبے دوش پیمبر وہ حسین، یعنی اس کی شخصیت کیا ہے؟ یہ مختصر تعارف ہے نا کہ اللہ اللہ راکبے دوش پیمبر وہ حسین. مل کے جھوم کے گئے تو اللہ اللہ راکبے دوش پیمبر وہ حسین. فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین. بولو فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین. بولو فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین. عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین اور کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین. ارے جس کا تھا جبریل نے جھولا جھلایا وہ حسین. میوہ جنت صدا لا کر کھلایا وہ حسین. ارے جس کے رونے نے نبی کو بھی رلایا وہ حسین اور ناز جس کا
آپ نے بھی اکثر اٹھایا وہ حسین، اور دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، اور کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، اور خردمے کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، اور مل گئی جس کو حیات جاودانی وہ حسین۔ امام علی مقام، ان کی عظمت کیا ہے؟ حضور سجدہ میں حسین اوپر بیٹھ گئے، اس پر علماء فرماتے ہیں ذرا توجہ کرو، چشم تصور میں لاؤ. Just imagine that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is prostrating and Hazrat Hussain is sitting upon his neck. اب وہ سچویشن کیا ہے ذرا توجہ کریں. یہ چھوٹی پارٹی جو ہے نا اس کو ذرا کنٹرول کریں تھوڑا سا. Be quiet. آپ ذرا تصور کریں حضور علیہ السلام سجدہ میں اوپر آ کر بیٹھ گئے امام پاک. جب انسان سجدہ میں ہوتا ہے تو اس کی حالت ایک دائرہ کی ہوتی ہے، سرکل. جب سجدہ میں آپ جاتے ہیں آپ کی پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف، سر بھی نیچے، اور پورے جسم جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر ایک دائرہ کی صورت اختیار کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ انگوٹھی دائرہ ہے نا، سرکل ہے یہ اسمال. جب حضور سجدہ میں تھے تو یہ دائرہ نبوت کا تھا. حسین اوپر بیٹھ گئے تو نگینہ امامت کا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبوت کی انگوٹھی کو امامت کا نگینہ لگا کر اس کے حسن کو دوبارہ کر دیا، حسن کو دوبارہ کر دیا. اور وہ حسین ہے مصطفیٰ نے کندھوں پہ اٹھایا. پہلا معیار کیا ہے کہ بندہ کون ہے، قربانی دینے والا بندہ کون ہے، who is that personality. حضور نے کندھوں پہ اٹھایا. دونوں شہادتوں کو سرکار نے اٹھایا، حسن کو بھی اور حسین کو بھی. جب دو بچوں کو اٹھایا جاتا ہے تو انداز کیا اختیار کیا جاتا ہے. جب دو بچوں کو بیک وقت کندھوں پر اٹھائیں تو کیا کریں گے؟ ایک ٹانگ آگے ہوگی بچے کی، ایک پیچھے ہوگی، ایک ادھر آگے ہوگی ایک پیچھے ہوگی. بھئی یہی صورت ہو سکتی ہے. اب حضور نے ذرا جسٹ امیجن، چشم تصور میں لائے کہ حضور نے حسن اور حسین کو اٹھایا ہوا. اب حسین لیفٹ سائڈ پہ ہے اور حسین ایک ٹانگ آگے ہے ایک پیچھے ہے. چھوٹے بچے کو 3-4 سال کے بچے کو جب آپ کندھے پہ اٹھائیں تو بتائیے اس کا یہ قدم کہاں پہ آتا ہے؟ ذرا میری طرف توجہ رکھیں، یہ کہاں پہ قدم آتا ہے؟ دل کے اوپر. پتہ یہ چلا جب حضور نے حسین کو اٹھایا ہوا تھا کندھے پر تو حسین کا قدم مصطفیٰ کے دل پر تھا. مصطفیٰ نے حسین کے قدم کو اپنے دل سے لگا کے سبق دیا، وہ بیٹا حسین میرے دل سے اپنا قدم لگا کر اس کو مضبوط کر لو تاکہ کہیں کربلا کے میدان میں ڈگمگا نہ جائے، تاکہ یہ قدم ڈگمگا نہ جائے. ایمان والو سب کچھ دے دیا لیکن حسین کا قدم کسی صورت تک بتایا نہیں. سب کچھ دے دیا لیکن ایک لمحہ بھی پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی، جنبش نہیں آئی، اور سجدے اوروں نے کیے. اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. آج ہم روتے ہیں، حسین پاک کا ذکر ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جاتے ہیں، چشم چھلک جاتی ہیں، دل بے قرار ہوتا ہے، اور ہر مومن یاد حسین میں تڑپ جاتا ہے. اور یہ ہم ہی نہیں، اصل میں اگر اس واقعہ کی عظمت پوچھنی ہے نا تو خاروں سے پوچھئے نہ ہی گل سے پوچھئے.
صدمہ چمن کے لٹنے کا بلبل سے پوچھئے، ہم سے پوچھئے، نہیں ان سب سے پوچھئے، صدمہ شہید کربلا زینب سے پوچھئے۔ امام زین العابدین کون کون رویا سرکار کے اس واقعہ کو یاد کر کے؟ خود رسول اللہ روئے ہیں، جبریل نے خبر دی، سرکار رو پڑے، گھر والوں کو سنایا، گھر والے رو پڑے، حضور سن رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، سن کر اور سنا کر رونا مصطفیٰ کی سنت، سبحان اللہ۔ اور اس واقعہ میں حضرت سیدنا زین العابدین 35 سال تک روئے، اتنا روئے، علامہ ضمیری رحمت اللہ تعالی حیات الحیوان میں اور بدایت والنہایہ میں یہ حافظ ابن کثیر نے بھی تفصیل سے لکھا، 35 سال تک امام زین العابدین روئے، اس واقعہ کو یاد کر کر کے روئے۔ ابھی آپ قاری صاحب کو شعر سن رہے تھے، اللہ اکبر، حضرت امام باقر کو کہنا پڑا، حالانکہ امام محمد باقر اس وقت بالکل معصوم تھے، ظاہر ہے 2-2.5 سال کا بچہ اس وقت ظاہری طور پر شعور بالغ نہیں ہوتا، اس کی یادداشت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ یاد رکھ سکے۔ پوچھا تھا من نہ دانم من نہ فہمم باعث نالیدنت، اے بجان میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ من نہ دانم من نہ فہمم باعث نالیدنت، گفت باقر با پدر خندی ترا نادیدہ ام، باقر نے باپ سے پوچھا ابا کبھی آپ کو ہنستے نہیں دیکھا؟ امام زین العابدین پھر رو پڑے، فرمایا گفت زین العابدین غم تازہ کر دی یا پسر، فرمایا زین العابدین بیٹا تو نے میرے زخموں کو پھر تازہ کر دیا، وجہ کیا ہے؟ تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدہ، فرمایا تو نے اپنی آنکھوں سے وہ کربلا کا منظر نہیں دیکھا، میں نے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام زین العابدین 35 سال روئے، جب 35 سال تقریباً 34-35 سال گزرے تو ایک خادم نے عرض کی سرکار میرے آقا کب تک روو گے؟ پوچھنے والے نے پوچھ لیا آقا کب تک روو گے؟ لوگوں کے عزیز مر جاتے ہیں، کوئی چند مہینے روتا ہے، کوئی چند سال روتا ہے، 8-10 سال کے بعد سب بھول جاتے ہیں، آقا 35 سال گزر گئے کب تک روو گے؟ امام زین العابدین چاہیں نکل گئی، فرمایا میری خدمت میں رہنے والے تو نے میری محبت سے وفا نہیں کی، تو نے میری ابھی اس مشکل کو نہیں جانا۔ پوچھا آقا کیا خطا ہو گئی؟ میں تو تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا مجھے یہ بتا یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب سے بچھڑے تھے، صرف بچھڑے تھے، اور یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی میں 40 سال تک روئے۔ مجھے یہ بتا خدا کا نبی کی جدائی میں، اپنے بیٹے کی جدائی میں، حالانکہ بیٹا زندہ بھی تھا، باپ کو خبر بھی تھی، اور بیٹا مسند حکومت پر فائد اور بادشاہت کر رہا تھا، مصر میں مزے میں تھا، باپ کو پتا تھا، پھر بھی باپ 40 سال تک رویا۔ فرمایا جس کا ایک یوسف بچھڑے وہ تو 40 سال تک روئے، اور میرے تو گھر کے 18 یوسف بچھڑ گئے۔ فرمایا قیامت تک واپس نہیں آئیں گے تو تو مجھے کہتا ہے میں مت روؤں؟ اس کی بھی آنکھیں نکل گئی، عرض کرنے کا سرکار غلطی کی معافی چاہتا ہوں، اب جتنا مرضی ہے روو، اب نہیں روکوں گا۔ پھر کسی نے اس کے بعد امام زین العابدین کو نہیں روکا۔ حضرات گرامی یہ واقعہ کربلا، اس کو یاد کرنا، اس پہ آنسو بہانا، یہ محبت کی دلیل بھی ہے اور کملی والے کی سنت پاک بھی ہے، مصطفیٰ کی سنت پاک بھی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جب یہ بات سنی نا رسول اللہ سے کہ ان امتی ستقتل ابنی ھذا، سنی بات رسول سے کہ میری امت میرے بیٹے کو قتل کرے گی، پوچھا ابا جان فی ای جرم، کیا جرم ہوگا میرے بچے کا؟ فرمایا بلا جرم، کسی جرم کے بغیر قتل کرے گی۔
عرض کی یا رسول اللہ اس کا باپ حیدر کرار ہے، غیر فرار ہے، وہ مرتضی ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے، حاجت روا ہے، دکھوں کی دوا ہے، وہ خیبر شکن ہے، وہ ساقی کوثر ہے، مومنوں کا امیر ہوگا، وہ ایمان والوں کا پیر ہوگا، اور یہ اس کا باپ کیا علی اپنے بیٹے کو بچائے گا نہیں؟ فرمایا بیٹی اس کا باپ علی اس سے پہلے ابن ملجم کا خنجر کھا کے رب کے پاس جا چکا ہوگا۔ عرض کی ابا جان بھائی بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں، حسن مجتبی جو اس کا لاڈلا پیارا بھائی ہے، کیا بھائی مدد نہیں کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، فرمایا میری بیٹی وہ بھی پہلے زہر کا پیالہ پی کر جگر کے ٹکڑے کرا کے جا چکا ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ اور پھر اس کے عزیز و اقارب، فرمایا سارے اسی مشکل میں گرفتار ہو کر جام شہادت نوش کریں گے۔ عرض کی ابا جان رو پڑی سیدہ، عرض کی ماں جھک کی، یا رسول اللہ من جھک کی علی حاضر ابن، میرے بیٹے لختے جگر پر پھر روئے گا کون؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہیں نکلی، فرمایا بیٹی تو اس کی فکر نہ کر، لوگ اپنے عزیزوں کو چند سالوں میں بھول جائیں گے لیکن تیرے لختے جگر کا غم مومن قیامت تک نہیں بھولیں گے۔ جب محرم کے دن آئیں گے، یعنی جب اس کی شہادت کا دن آئے گا، دنیا اسی طرح روئے گی جیسے آج ہی اہل بیت کے گھر میں صف ماتم بچھی ہے، آج حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرات گرامی بات کر رہا تھا بندہ کون ہے؟ پہلا معیار یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ پرسنالٹی جس نے یہ قربانی دی وہ کون ہے؟ وہ آپ کو پتہ چلا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام جو کائنات میں افضل ترین شخصیت تھی، رسول اللہ جن کو توحید کی دلیل بنا کر لے کر گئے میدان مباحثہ میں، توحید کی دلیل بنا کر لے گئے، جب ساری حجتیں عیسائیوں پر بیکار ہو گئیں، اللہ نے فرمایا محبوب یہ تیری آیتوں کو نہیں مانتے، تیرے حجت و براہین کو نہیں مانتے، محبوب اب ان کے پاس سب سے بڑی دلیل لاؤ، خدا کے ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل لے کے آؤ، سب سے بڑا ایویڈنس لے کے آؤ۔ کون سا مولا ایویڈنس لے کے آؤں؟ فرمایا اپنے لختے جگر حسن اور حسین کو لے کر، حسن اور حسین کو اللہ نے توحید کی دلیل بنا کر بھیجا۔ اللہ نے جلا کہ بندہ معمولی نہیں ہے، عظمت والا ہے جس کو رب اپنی توحید کی دلیل بنا، وہ امام عالی مقام۔ دوسری بات ہے مقصد قربانی کیا تھا، قربانی کرنے کا مقصد کیا تھا، کیوں اتنی مصیبتیں دی؟ اور اس میں آپ کی اپنی ہی زبان پاک میں امام کی زبان سے جو تبری میں آج بھی موجود ہے، امام عالی مقام نے فرمایا تھا اور لوگوں میں اس لیے یہ سارے زخم برداشت کر رہا ہوں، ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال من رأى منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ وناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ ويعمل في بعض الله بالاسم والعدوان فلم يغير ما عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله ان يدخله مدخلا۔ امام فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں کیوں میدان کربلا میں آیا؟ میرے رسول کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی جابر بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہو، اللہ کے ساتھ ایمان کے عہد کو توڑتا ہو، جو شخص مصطفیٰ کی سنت کی مخالفت کرتا ہو، جو لوگوں پر ظلم اور زیادتی سے حکومت کرتا ہو، اگر ایسے شخص کو دیکھ کر بھی تم میں سے کوئی اپنا فرض ادا نہ کرے بول کر یا عملی طور پر، تو پھر رب کا حق بن جاتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، کہ اللہ کا حق بن جاتا ہے کہ اس ظالم اور فاسق کے ساتھ نہ بولنے والے کو بھی جہنم میں جھونک دے۔ فرمایا میں اس لیے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں اس کے خلاف، کچھ بھی اس کا انجام ہو میں حق کا کلمہ بلند کروں گا، میں مصطفیٰ کی سنت پر عمل کروں گا، کملی والے کے دین کو بچانے کے لیے میں سب کچھ لٹا دوں گا، لیکن دین کا حلیہ بگڑنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔
حضرات گرامی، امام عالی مقام کا یہ عظیم خطبہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امام کے جانے کا مقصد کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جانے کا مقصد وہ شاعر نے بڑے خوبصورت پیرائے میں کہا، مختصر طور پر صرف ایک دو شعر میں عرض کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، میں اس لیے جاتا ہوں، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے۔ بولو، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ مقصد یہ تھا، پرپس یہ تھا، آبجیکٹیو یہ تھا، اور اس لیے امام پاک کربلا میں گئے۔ تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ اس امتحان میں دکھ کتنے جھیلے، دکھ کتنے جھیلے۔ باقی دکھوں کی بات چھوڑیں، امام عالی مقام کے عزیز و اقارب نے اور خود امام نے اس ریگزار کربلا میں جو پیاس کی وجہ سے دکھ دیکھے، دیگر شہادتوں کے غم اپنی جگہ، وہ جو صرف پیاس کی شدت دیکھی، اس کی ہی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ کہ آپ جب تشریف لائے یکم محرم کو کربلا میں، آپ سرزمین پر خیمہ زن ہوئے، پتہ چل گیا کہ یہ ظالم مجھے قتل کرنے ہی چاہتے۔ امام عالی مقام نے 2 محرم کو سب سے پہلے 60,000 درہم دے کر وہ ساری 16 مربع میل کی جگہ بنی اسد قبیلہ سے خرید لی، اور پھر کچھ شرطوں پر ان سے گفتگو کر کے ان کو واپس ہبہ کر دی۔ اس مقصد کے لیے فرمایا کہ پتہ ہے مجھے، یہ مجھے قتل کریں گے، آخر ان انی مقتول لا محالہ، آخر مجھے شہید کیا جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ ان کی زمین پر نہ مروں، میں اپنی زمین پر شہادت پانا چاہتا ہوں۔ وہ جہاں پہ روضہ پاک ہے وہ ملکیت ہی امام پاک کی، تاریخ میں اس کے ثبوت موجود ہیں۔ وہ امام عالی مقام جب 3 محرم الحرام ہوتی ہے، 3 محرم الحرام میں ابو ذر سے پیغام آ رہے، اے حسین بیعت یزید کر لو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں، او بدبختو، اگر مجھے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کی ٹھنڈی چھاؤں میں کر لیتا، اگر مجھے تمہاری بات ماننی ہوتی تو مکہ کے حسن کے جلووں میں اور اللہ کے انوار و تجلیات کے مرکز کعبہ کے جوار میں کر لیتا، اور پھر اگر یہ میں نے تمہاری بات ماننی ہوتی تو مجھے تکالیف برداشت کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ فرمایا ہمارا مقصد حکومت لینا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف دین کو بچانا ہے، تو میں تو دین کو بچانے کے لیے۔ اب امام عالی مقام کے خلاف شمر دلجوشن بھی آ گیا، اور دیگر خولی بن یزید بھی آ گیا، اور علی ھذا القیاس 82,000 کا لشکر چند دنوں میں جمع ہو گیا امام کو شہید کرنے کے لیے۔ 82,000 کا لشکر، 22,000 اکثر سنتے آپ، 82,000 کا ٹوٹل لشکر امام کو شہید کرنے کے لیے جمع ہو گیا۔ امام عالی مقام اب اسی طرح روزانہ گفت و شنید جاری ہے، لیکن جب گفت و شنید امام پاک ان کی بات نہیں مانی تو 7 محرم الحرام کو انہوں نے پانی بند کر دیا۔ آپ اکثر سنتے ہیں پانی کا جو انہوں نے ظلم و ستم کیا، امام پاک نے، اللہ اکبر، و شاعر نے نقشہ کھینچا ہے کہ سبزہ ہرا تھا خشک تھی کھیتی بطول کی، اور نہر کو روکے ہوئے تھی امت رسول کی، حاکم کا حکم ایسا تھا پانی بشر پیے، حیوان پیے، پرند پیے،
اور شتر پیے کافر تلک کسی کو منع نہ کیجیو ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو اب پانی بند کر دیا گیا آج محرم الحرام کو امام پاک کے خیموں سے پانی مکمل طور پر ختم ہو گیا بچے چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں پیاس سے بلک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں پیاس سے امام عالی مقام نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اے عباس یہ ظالم وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے تو اس طرح کرو تم کدال لے کر تم کسی لے کر یہاں کی زمین کو کھودو یہیں سے کنواں تلاش کرو حضرت عباس اور دیگر احباب نافع بن حلال اور پھر حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سارے مل کر کنواں کھودتے ہیں کنواں جب کھودنے لگے دیکھا جب گہرائی تک پہنچنے والے ہیں ادھر سے دشمنوں کی فوج آئی آ کر حملہ کیا ان کو الگ کر کے اس آ کر کنویں کو پھر بند کر دیا امام عالی مقام نے کچھ دیکھ کر پھر فرمایا کہ کسی دوسری جگہ پہ کنواں کھودو پھر کیا گیا اس طرح 5 مرتبہ کنواں کھودا گیا اور کنواں جیسے ہی پانی نمودار ہوتا آ کر دشمن جو تھے وہ کنواں بند کر دیتے 5 ہی مرتبہ جب کنواں کھودا جا رہا ہے تو روایات میں یہ سارے جتنے لکھنے والے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 5 ہی مرتبہ جب کنواں کھودا گیا تو بچوں کو پتا چلا خیمے سے سارے بچے پیاس سے تڑپ رہے اپنے اپنے کوزے اٹھائے ہوئے کنویں کی طرف لپک کے آتے ہیں آ کر جب کنویں کے پاس آئے پانی نمودار ہو گیا سیدہ سکینہ نے کوزہ پکڑا ہوا ہے اور کوزے میں پانی بھرا لے کر پیا نہیں دوڑی خیمے کی طرف پہلے چھوٹے بھائی کو پانی پلاؤں گی جب واپس دوڑتی ہے دوڑتے دوڑتے ادھر پاؤں جو تھا خیمہ کی رسی سے الجھا اور سیدہ سکینہ منہ کے بل گری کوزہ بھی گر گیا پانی بھی ختم ہو گیا ادھر سے دشمن کی فوج پھر آئی آ کر پھر کنواں بند کر دیا اور سب کو الگ تھلگ کر کے کبھی کسی کو زخمی کر دیا کسی کو بگا دیا یہ صورتحال اب چلتی آ رہی ہے آخر نمی کا دن آیا اور حکم ہوا شمر کو کہ جلدی کرو وقت ضائع نہ کرو حسین کو تحقیق کرو حسین کا سر قلم کرو امام عالی مقام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاؤ شمر کو جا کے سمجھاؤ اس کو جا کے کچھ سمجھاؤ کہ بتاؤ کس کے ساتھ تم دشمنی کر رہے ہو امام عالی مقام کے حکم پر حضرت عباس علمدار جاتے ہیں جا کے فرمایا او کوفہ والو او ظالموں کس کے ساتھ تم عداوت کر رہے ہو نا حق ہے عداوت تمہیں نازوں کے پلے سے اشارہ کیا علی اصغر کی طرف اگر حسین کے ساتھ دشمنی ہے تو شرم کرو حسین سے تمہاری دشمنی ہوگی معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تمہاری کیا عداوت ہے ارے غور تو کرو کہ نا حق ہے عداوت تمہیں نازوں کے پلے سے ارے پھر دو گے بھی پانی تو نہ اترے گا گلے سے تم اب پانی نہیں دو گے یہ چھوٹے چھوٹے پھول مرجھا جائیں گے یہ ننھے ننھے بچے اللہ کی بارگاہ میں ان کی روحیں پہنچ جائیں گی پھر تم پانی بھی دو گے تو پانی کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا لیکن ادھر سے جواب آیا اے عباس جا کر حسین سے کہہ دو کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ایک ہی صورت ہے کہ یزید کی بیعت کر امام عالی مقام فرمایا عباس ذرا ان سے کہہ دو اگر تم مارنا ہی چاہتے ہو تم قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو ظالموں ایک رات تو ہمیں جی بھر کے عبادت کر لینے دو ایک رات کی مہلت دے دو شب عاشورا گئی ایک رات کی مہلت مانگی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر دشمن بھی مانگتے شاید ہم دے دیتے چلو ایک رات کا کوئی مسئلہ نہیں ایک رات کی مہلت دے دو ساری رات امام عالی مقام آپ کے عزیز و اقارب سارے جب جمع ہوئے عبادت کے لیے امام پاک نے سب سے ارشاد فرمایا اکٹھے کر کے فرمایا دیکھو میں تمہیں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی واپس چلے جاؤ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تم اپنے بچوں میں چلے جاؤ اپنے عزیزوں کے پاس چلے جاؤ اپنے خاندان کے پاس چلے جاؤ امام عالی مقام
جب خطبہ دے رہے ہیں سب کو سمجھا رہے ہیں آپ کے غلام حضرت زہیر ابن القین کھڑے ہو گئے سعید ابن عبداللہ کھڑے ہو گئے عباس بن علی کھڑے ہو گئے بھائی کھڑے ہو گئے ابن مظاہر کھڑے ہو گئے آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں حسین تو ہمیں فرماتے ہو کہ تم چلے جاؤ جانوں کو بچا لو تمہیں زندگی مل جائے گی قسم رب ذوالجلال کی اے حسین ہماری زندگی بھی تیری زندگی کے ساتھ ہے ہمارا مرنا بھی تیرے موت سے پہلے ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ زندہ رہو گے ہم زندگی تیرے بغیر رہ کے کریں گے کیا زندگی وہ جو تیرے قدموں میں گزر جائے اور کیا فرماتے ہیں بھائی زبان ہو کر بولے کہ شاہ والا زندگی تم ہو ہماری جان بھی تم ہو ہماری بندگی تم ہو ہمیں جو دیکھ لیتے ہیں ہمیں ہماری عید ہوتی ہے اور زیارت سے تمہاری ہم کو نبی کی دید ہوتی ہے آپ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا سب مرنے کے لیے تیار ہیں آپ خیمے میں گئے جا کر سیدہ زینب سے پوچھا اے زینب اے مصطفیٰ علیہ السلام کے خاندان کی اور سیدہ زہرا کی نشانی اے میری بہن میں تمہارے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں مجھ ظالم سارے میرے خون کے پیاسے ہیں مجھے مارنا چاہتے ہیں عورتوں کے ساتھ ان کی کوئی عداوت نہیں میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں اپنے بیٹوں کو ساتھ لے جاؤ عزیز و اقارب کو ساتھ لے جاؤ تم گھر والوں کو ساتھ لے جاؤ اور گھروں میں چلے جاؤ سکون کے ساتھ چلے جاؤ عرض کرتے ہیں اے حسین بھائی حسین بات کیا ہے معاملہ کیا ہے اب فرماتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یزید کہتا ہے بیعت کر لو ابن زیاد کا مطالبہ بیعت کر لو فرمایا تو مشکل کیا ہے فرمایا مشکل یہ ہے اگر میں یزید کی بیعت کر لوں تو تمہیں دولت بھی ملے گی حکومت بھی ملے گی داد و دہش بھی ملے گی شان و شوکت بھی ملے گی تمہیں دنیا کا مال و متاع بھی ملے گا اور کیا ہوگا اے میری بہن زینب پھر میرا سر قلم ہونے سے بچ جائے گا تمہارے سروں سے چادریں اونی بچ جائیں گی خیمے جلنے سے بچ جائیں گے عباس کے بازو کٹنے سے بچ جائیں گے علی اکبر کی جوانی لٹنے سے بچ جائے گی قاسم کا سیرا رلنے سے بچ جائے گا علی اصغر کی معصومیت قربان ہونے سے بچ جائے گی سکینہ تڑپنے سے بچ جائے گی سارے ساتھی پیاسے رلنے سے بچ جائیں گے تم قیدی ہونے سے بچ جاؤ گے تانے سننے سے بچ جاؤ گے یزید کے دربار میں توہین کرانے سے بچ جاؤ گے پوچھو اے بھائی حسین اگر ساری شے بچ جائے گی تو مشکل کیا ہوگی فرمایا صرف ایک مشکل ہوگی کہ نانے کا دین لٹ جائے گا فرمایا حضرت سیدہ زینب نے جب یہ سنا فرمایا اے بھائی حسین اگر تو مصطفیٰ کا نواسا ہے تو میں بھی اس کملی والے کی نواسی ہوں اگر تو مرتضیٰ کا بیٹا ہے میں بھی اس کی نور چشم ہوں اگر تو نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کے دودھ سے پرورش پائی ہے میں بھی اس کی گود میں کھیلتی رہی ہوں اگر تو مرتضیٰ سے قرآن پڑھنے والا ہے میں بھی اپنی فاطمہ الزہرا سے سبق لینے والی ہوں حسین اگر تو بڑے نازوں میں پڑا میں نے بھی مدینے کی ہواؤں میں آنکھیں کھولی ہے اگر تو دین کا بڑا رکھواتا ہے تو میں بھی کعبے کی رکھوالی اور کعبے کی فضاؤں میں دین کی عظمت کو جاننے والی ہوں اے حسین میں تمہیں صاف صاف بتا دیتی ہوں اگر مجھے قاسم کی قربانی برداشت کر سکتی ہوں میں قاسم کو کٹانا بلگوارا کر سکتی ہوں اکبر کی جو جوانی لٹنی دیکھ سکتی ہوں تمہارا سر قلم ہوتے دیکھ سکتی ہوں میں خیموں کو جلتا دیکھ سکتی ہوں اون و محمد کے ٹکڑے ہوتے دیکھ سکتی ہوں میں قیدی ہو کر کوفہ میں رلتی دیکھ سکتی ہوں میں یزید کے دربار میں تانے برداشت کر سکتی ہوں لیکن اے حسین میں نانے کا دین لٹتا نہیں دیکھ سکتی اور میں تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں اے میرے بھائی حسین چڑھ جائے سر تیرا گر نیزے کی نوک پر اے بھائی حسین مصیبتیں آ رہی ہیں تو ان کی کوئی پرواہ نہیں میرا مشورہ تو صرف یہ ہے کہ چڑھ جائے سر تیرا گر نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت
اے کربلا کی خاک اسے حسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اور سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ بات کی کر رہا تھا کتنے دکھ جیلے، دکھوں کی بات کیا پوچھتے ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اشارتاً ایک بات کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ یزید کے دربار میں جب زین العابدین پہنچے نا، کڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیمار ہی شدید، بیٹھا نہیں جا رہا اور کھڑا ہونے کی تو شکت ہی نہیں۔ یزید نے پوچھا یہ کون ہے نوجوان؟ جواب ملا یہ علی بن حسین ہے۔ علی بن علی الاوسط ہے نا؟ کہا علی بن حسین؟ اس نے کہا میں نے تو سنا علی مارا گیا، علی قتل ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ علی اوسط ہے، یہ تیسرا بیٹا ہے جو بھی زندہ ہے۔ کہتے ہیں اس کو زندہ کیوں رکھا؟ اس کو بھی قتل کرنا تھا۔ اب جیسے ہی کہا نا اس نے کہا کہ اے علی بن حسین دیکھ تیرے باپ کا انجام کیا ہوا، اگر تو نے یہ کبھی ایسی بات کی تیرا بھی انجام یہی ہوگا، تیرے بھی اسی طرح ٹکڑے ہوں گے۔ اگر تو بھی آزمانا چاہتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کھڑے ہوئے، فرمایا دیکھ یہ ہمیں جو بھی اطلاع ہم پہ آئی یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ کہنے لگا کہ اتنا ہی تمہیں ناز ہے، ذوق ہے، تو میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے، خالد سے پر لڑائی کرو گے؟ فرمایا ٹھیک ہے ایک تلوار اسے دو، کشتی نہیں کراؤ، تلوار اس کے ہاتھ میں بھی دو، میرے ہاتھ میں بھی دو، اگر ایک اشارے میں تیرے بیٹے کے ٹکڑے نہ کر دوں تو مجھے حیدر کرار کا پودا نہ دے۔ جب یہ بات کی نا تو بڑی تکلیف ہوئی، تڑپ کے رہ گیا، قیدی بھی ہے، بھوکا پیاسا بھی ہے، اور تن پر 72 زخم بھی کھا کے آیا ہے، اور پھر بھی یہ جرأت، کہتا ہے اچھا اس کو بھی قتل کرو، یہ میرے دربار میں ہماری توہین کرنا ہے، جیسے کہا نا قتل کرو۔ تو سیدہ زینب بڑی دوڑ کے آگے، فرمایا خبردار یہ میرا امام ہے، اس سے نسل رسول چلنے والی ہے، خبردار کسی نے اس کو ہاتھ لگایا۔ امام خود کھڑے ہوئے، زین العابدین فرماتے ہیں تو حددنی بالموت، اور بدبخت تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، اور ہم تو ساری موت کے منظر دیکھ کے آئے ہیں، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ اور تمہیں پتا ہونا چاہیے الموت لنا عادت وکرامتنا شہادت، فرمایا یہ موت سے کھیلنا ہماری عادت ہے اور شہادت کو پانا یہ ہماری کرامت ہے، اگر تو مجھے مارے تو میرے لیے بڑا باعث سعادت ہے۔ کہنے لگا اچھا، جب یہ لفظ کہے نا تو سیدہ زینب تڑپ کے لپٹ گئی سید زین العابدین سے، فرمایا خبردار او یزید بدبخت، ان تقتلہ فاقتل لی ماہو، اگر تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو نا تو پہلے مجھے قتل کرو۔ اب بڑا پریشان ہوا، کہتا ہے یہ عورت کون ہے؟ شمر بولا، اس نے کہا یہی ہے نا حسین کی بہن زینب، فاطمہ کی بیٹی، یہی ہے نا، یہی اس لیے اس کی وفا کی تم نے باتیں نہیں سنی؟ کہتا اچھا یہ ہے جس کی بڑی داستان سنی میں نے۔ کہتا اچھا اس کو بڑا بھتیجے سے پیار ہے؟ شمر کہنے لگا یزید تو نے اس کا پیار دیکھا کہاں؟ میں تمہیں اس کی بات بتاتا ہوں مختصر۔ کہتا ہے کہ میں جب ان کو قیدی بنا کر لا رہا تھا نا، قیدی بنا کر لا رہا تھا، تو جب لاشوں کے قریب سے گزری نا تو مجھے اس نے زینب نے ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے ہمیں اپنے عزیزوں کے چہرے تو دیکھ لینے دو، سر تو کٹے ہوئے تھے جسموں کے پاس، ہمیں بیٹھ کر زیارت تو کر لینے دو، حالانکہ وہ گھوڑے دوڑے ہوئے ناشے مسخ، کہا کہ بیٹھنے دو۔ کہتا بنا ہم نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے چند منٹ اپنے اپنے عزیزوں کے پاس اپنی ان کی لاشیں دیکھ لو۔ کہتا میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا ہر لاش کے پاس کوئی نہ کوئی عورت، کوئی نہ کوئی لڑکی، کوئی نہ کوئی بچہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ دیکھا عجیب منظر دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے یہ ینگ قسم کے بچے تھے، نوجوان 13-14 سال کے، ان کی دو سر بریدہ لاشیں کونے میں پڑی ہیں، ان کے
پاس نہ کوئی عورت ہے نہ کوئی اور عزیز ہونے والا. میں بڑا حیران ہوا کہ ان کے عزیز کدھر گئے. کہتا میں نے اسی بی بی سے پوچھا کہ یہ کون ہے, ان کی لاش پر رونے والا کوئی کیوں نہیں؟ تو یہ مجھے کہنے لگی ایھا الشیخ فإنہما لی, یہ بوڑھے پوچھنے والے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. ایک کا نام عون ہے ایک کا نام محمد ہے. پوچھا تو بی بی بیٹے تیرے ہیں تو بیٹوں کو چھوڑ کر بھائی کے پاس بیٹھی ہے, اس کے پاس کیوں نہیں گئی؟ تو بی بی اس نے جواب دیا, کہتی ہے یہ میں نے اپنے بھائی حسین پر وار کر صدقہ کیے تھے, اور ہماری عادت ہے ہم جب صدقہ کر دیتے ہیں پلٹ کے دیکھا نہیں کرتے, پلٹ کے دیکھا نہیں کرتے. کہتا ہے تمہیں اس کی ہمت اور تمہیں اس کی عظمت کی کیا بات بتاؤں؟ شمر کہتا ہے اچھا یہ بات ہے. اب شمر نے کہا اچھا اس کو مرنے کا بڑا شوق ہے, چلو پہلے اس کو قتل کرو. یہ آرڈر دیا حضرت سیدہ زینب کے قتل کا. جب آرڈر دیا تو قریب آپ کی وہ خادمہ سیدہ فضہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ نولی, وہ کھڑی ہو گئی, بوڑھی فضہ کھڑی ہو گئی. کہا جو خبیث خبردار, اگر سیدہ کی جانب کوئی قدم اٹھا یا کوئی کسی نے بے حرمتی کی کوشش کی, اگر سیدہ کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو. اس نے پوچھا یہ بڑھیا کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہی ہے نا علی اور فاطمہ کی خادمہ, تو رسول نے دی تھی خاص خدمت کے لیے. اور فاطمہ سے یہ بھی کہا تھا بیٹی خادمہ تو دے رہا ہوں لیکن خیال کرنا غلاموں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. ایک دن بیٹی تو کام کرنا, ایک دن اس کو آرام کے لیے دینا, یعنی ایک دن تو کر ایک دن یہ کام کرے. فرمایا یہ نظام مصطفیٰ ہے, یہی نظام مصطفیٰ ہے. عیاشی کرنے والے یزید, یہ نظام مصطفیٰ ہے جو دوبارہ لانے کے لیے حسین نے سر کٹا دیا. اس نے کہا کہ دیکھ اگر تو میری طرف اٹھا, اگر سیدہ زینب کو قتل کرتا ہے تو مجھے مار. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پہلے اس کو بڑا شوق ہے کالی حبشن کو, اس کو مارو. جب آرڈر دیا نا, اب سیدہ فضہ کھڑی ہو گئے, کھڑی ہو کے درباریوں کی طرف منہ کیا. وہاں پہ دربار میں بڑے جو جتنے تھے نا وہ باڈی گارڈ اور بڑے وہ سیکورٹی والے, وہ سارے ان کے علاقے کے کالے حبشی تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے اے یزید کے درباریوں, میں نے آج تک اپنے ملک کا کوئی بندہ بے غیرت نہیں دیکھا کہ جن کی بہن یا ماں پر ہاتھ اٹھے اور وہ بزدل کھڑے رہے. جیسے یہ بات کی نا 400 تلواریں نیاموں سے باہر آ گئی اور سب نے بیک زبان کا خبردار یزید, اگر ہماری اس بہن کی طرف کوئی قدم بڑھا تو ہم بغاوت کر دیں گے اور اپنی جانوں سے کھل جائیں. جب پانسا پلٹتا دیکھا تو یزید چپ ہو گیا, کہنے لگا اچھا چھوڑو دو اس کو, فتح کرو مسئلے کو. جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت سیدہ زینب کھڑی ہو گئی, مدینے پاک کی طرف منہ کر لیا, عرض کی نانا حبشنوں کے لیے تو سینکڑوں کے حساب سے محافظ ہیں, نانا تیری بیٹی کا کوئی محافظ نہیں, آج اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. حضرات گرامی, یہ باتیں شاید بعض نظر میں معمولی لگیں, لیکن پوچھے ان سے, بلبل سے پوچھئے, خاروں سے پوچھئے, نہ ہی گل سے پوچھئے, صدمہ چمن کے لٹنے کا بلبل سے پوچھئے, ان سے پوچھئے جنہوں نے ہر دکھ جیلا, ہر مصیبت کو گوارا کیا, ہر دکھ سہا. اور بات آخری بات یہ کرتا ہوں, وقت چند منٹ اوپر لے گیا, چونکہ آخری بات میں کر رہا تھا کہ مقصد حاصل ہوا کہ نہیں. چوتھا جو کرائیٹیریا تھا وہ یہ تھا کہ مقصد جس کے لیے قربانی دی وہ حاصل بھی ہوا کہ نہیں. یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہتا, میں سیدنا زین العابدین کی زبان سے بتاتا ہوں. آپ جب قیدی ہو کر کوفے کے بازار میں جا رہے ہیں نا تو ایک صحابی رسول آگے بڑھا, اس نے دیکھے نا سر کٹے ہوئے آ رہے ہیں, قیدی آ رہے ہیں, تو اس نے آگے بڑھ کر ناکا کو مہار کو پکڑ لیا تو پوچھنے لگا لیمن الفتح یبن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے یہ تو بتا فتح کس کی ہوئی, اتنے سر جو کٹے نظر آ رہے ہیں, اتنی بربادی ہو گئی, خون کی ہولی کھیلی گئی, آخر فتح کس کی ہوئی. اتنے میں
مؤذن نے اذان کہہ دی. امام زین العابدین جب اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب محمد رسول اللہ کا نام لیا تو آپ رو پڑے، فرمایا مجھے یہ بتا یہ کس کا نام لے کر کس کی فتح کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ ترانے مسجدوں کے میناروں سے یہ کس کی عظمت کی باتیں ہو رہی ہیں. فرمایا انہی اذانوں کو تو بچانے کے لیے ساری قربانیاں دی ہیں. اگر حسین کربلا میں قربانی نہ دیتے تو قیامت تک کوئی دین کا نام نہ لیتا اور دین اصل صورت میں موجود ہی نہ رہتا. لیکن امام نے اگر قربانی دی ہے، دین کو بچایا ہے، تو آج الحمدللہ یہ سب فیض حسین کے خون کا صدقہ ہے، امام عالی مقام کے خون کا صدقہ ہے. اس امام پاک کی ذات پاک پر آخری ایک جملہ پڑھ دے میرے ساتھ مل کے کہ اس سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اب شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اور اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو. عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور، اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو. اللہ پاک اسی ذکر کی برکت سے ہم سب کی دنیا و آخرت کو بہتر بنائے، اور مولا تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. وما علی الا البلاغ.